حضور تشریف لے آئیں، میرا بیٹا جو ہے اس کا آخری وقت ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قاصد سے فرمایا جاؤ میری بیٹی کو صبر کی تلقین کرو، ہمارا انہیں سلام کہو اور کہو ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی، اللہ ہی کے لیے ہے جو اس نے لیا اور اللہ ہی کا ہے جو اس نے دیا، اور ہر چیز کا اس کے پاس ایک وقت ہے، وقت مقرر ہے۔ اور فرمایا کہ فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ، میری پیاری بیٹی اسے چاہیے کہ وہ صبر کرے اور وہ چاہیے کہ اللہ سے ثواب کی امید رکھے۔ حضور کا پیغام ان کے پاس پہنچا، انہوں نے دوبارہ پھر حضور کی بارگاہ میں قاصد کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کہ حضور کو میری قسم دینا۔ حجت ہو نا پیاروں سے تو کہا جاتا ہے تجھے میری قسم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کہنا کہ آپ کی بیٹی آپ کو قسم دیتی ہے، حضور کو قسم ہے کہ آپ تشریف لے آئیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا، ابی بن کعب، سعد بن عبادہ، سعد بن ابی وقاص، معاذ بن جبل، یہ بڑے بڑے اکابر صحابہ حضور کے ساتھ ہیں، اور آپ تشریف لے گئے تو بیٹا بالکل آخری جھٹکے لے رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں میں لیا، اور وہ تو بہت ہی رحیم کریم ہیں، حریص علی المومنین ہیں، وہ تو ہر ایک کے لیے رحمت بن کر آئے، وہ تو ان کا لخت جگر ہے جو ان کے ہاتھوں میں ہے، اہل بیت میں سے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو آپ کی آنکھیں نم ہو گئیں، بلکہ آپ نے رونا شروع کر دیا، آپ کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ تو حضرت سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ حضور روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا یہ اللہ کی رحمت ہے جو اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اتارتا ہے، اور اللہ بھی رحم فرماتا ہے تو رحم کرنے والوں پر رحم فرماتا ہے۔ یہ رونا تو رحمت ہے، واویلا کرنا، شور مچانا، ناشکری کرنا یہ اللہ کو ناپسند ہے، لیکن رونا تو اللہ کو پسند نہیں، یہ تو رحمت کی اور دل کے رقیق ہونے کی اور نرم ہونے کی نشانی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجری 6 میں آپ کا انتقال ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نماز جنازہ ان کی پڑھائی، اور آپ نے فرمایا کچھ عورتوں نے ان کے غسل کی ڈیوٹیاں بجا لائیں، ان میں حضرت ام ایمن خاص طور پر ہے۔ حضرت ام ایمن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی ماں، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں پالا پوسا، حضور کو خود اپنے سینے سے دودھ پلایا، حضرت ام ایمن۔ حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی یہ عادت تھی، ان کا یہ تقیہ کلام تھا کہ وہ جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتی حضور کا نام کبھی نہیں لیتی، بلکہ وہ کہتی قال قرۃ عینی، حضور کے لیے کہتی میری آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اور جب بھی حضور کا ذکر ہوتا وہ کہتی آنکھوں کی ٹھنڈک نے یہ کہا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نے فرمایا، میں نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کی جب زیارت کی تو یہ معاملہ ہوا۔ حضرت ام عطیہ، حضرت ام ایمن اور حضرت ام سلیم، بہت سی خواتین اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار ان کی طرف آ رہے تھے، انہیں نصیحت فرما رہے تھے، مسائل بتا رہے تھے۔ فرمایا کہ میری بیٹی کو 3 بار یا 5 بار اس پر پانی بہانا، اور آخر میں بیری کا پانی ڈالنا، آخر میں پھر کافور کا پانی ڈالنا، اور جب تم میری بیٹی کو کفنانے لگو تو مجھے بتانا۔ چنانچہ جب کفنانے کی باری آئی، کفن دینے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ نے اپنی وہ چادر مبارک کہ جو آپ کے بدن کو مس کیا تھا، اس چادر نے آپ کے بدن کو چھو لیا تھا، چادر نے، آپ وہ چادر مبارک پہنے ہوئے تھے، عین وقت پر آپ نے اپنی چادر مبارک اتاری اور ان خواتین اسلام کے سپرد کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری اس چادر کو میری بیٹی کے کفن میں شامل کرنا۔ اور صرف یہ نہیں فرمایا کہ اس چادر کو میری بیٹی کے کفن میں شامل فرمانا، آپ نے فرمایا کہ
میری بیٹی کے کفن میں تو شامل کرنا، بلکہ اس چادر کو تمام چادروں سے اوپر رکھنا، تاکہ یہ میری چادر سب سے پہلے براہ راست میری بیٹی کے بدن کو ٹچ کرے۔ جو کفن تم پہناؤ وہ کفن اس چادر کے اوپر ہو، اور ان کے بدن کو جو چیز چھو رہی ہو وہ میری چادر ہو۔ علماء نے یہ بھی لکھا، حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بار بار کیوں تشریف لا رہے تھے کہ جب تم کفنا دینا، کفنانے لگنا تو مجھے بتا دینا۔ حضور پہلے سے اپنی چادر عطا فرما کر بیٹھ جاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس انتظار میں کیوں تھے کہ جب وہ کہیں کہ اب ہم غسل سے فارغ ہو گئیں، اب کفن دینے کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف سے منتظر کیوں تھے؟ تو فرمایا اس لیے کہ پہلے بھی اگر دیتے تو اس چادر کی کرامت نے تو ظاہر ہونا تھا۔ حضور یہ چاہتے تھے کہ میں چادر اس وقت دوں جب عین کفنانے کی باری آئے، تاکہ اس چادر کا میرے بدن کے ساتھ جو تعلق ہے وہ پرانا نہ ہو، وہ بالکل تازہ تازہ ہو۔ تو اس لیے آپ نے اس انتظار میں تھے، اور جیسی وہ موقع آیا آپ نے چادر عطا فرما دی۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ بزرگان دین کی تبرکات کا دین اور اسلام میں اس کی حقیقت کو تسلیم کیا گیا ہے کہ تبرکات بزرگان کی بھی ایک حیثیت ہے، اور بزرگان دین کے آثار اور ان کے بقیات، ان کی چھوڑی ہوئی چیزیں، ان کے بدن اور ان کی ذات سے مس ہونے والی چیزیں، ان کے کپڑے، ان کے امامے، ان کی نالین، ان کا عصا، ان کے بدن کو چھونے والی چیزیں، یہ اسلام میں متبرک ہیں، اور اسلام کی نگاہ میں ان کی ایک حقیقت ہے۔ بلکہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے یہ بھی لکھا، اس لیے ہمارے مشائخ میں یہ مروج ہے کہ جب ان کے مریدوں میں سے کسی کا انتقال ہو جائے تو شیخ کی چادر لے کر اسے کفن کا حصہ بنایا جاتا ہے۔ یوں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کی جنازے کی نماز پڑھائی۔ جیسے کہ آپ نے سنا کہ حضرت زینب سے 2 اولادیں ہوئیں، ایک حضرت علی اور ایک حضرت امامہ بنت ابی العاص۔ یہ دونوں حضور کو بہت پسند تھے، بہت محبوب تھے، حضور کے یہ لاڈلے اور پیارے تھے۔ حضرت علی جو حضرت زینب کے بیٹے ہیں، علی بنت ابی العاص، یہ اچھے خاصے عمر کے تھے، 8-10 برس کے تھے کہ غزوہ مکہ میں اور فتح مکہ کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ناقہ مبارک کو لے کر شہر مکہ میں فاتحانہ انداز میں داخل ہوئے، تو آپ کی ناقہ پر، آپ کی اونٹنی پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک فرزند بیٹھا ہوا تھا جس کا نام علی تھا۔ وہ یہی علی ہے، حضرت علی بنت ابی العاص۔ حضرت